سینئر صحافی و تجزیہ کار نوشاد علی صاحب. نوشاد صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. میں پہلے تو یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو سینٹ انتخابات کے نام کے اوپر کے پی اسمبلی میں اور پورے کے پی کے میں جو ہو رہا ہے اس پر آپ کی رائے کیا ہے سر؟ معاملہ اتنا آسان لگتا ہے کہ پیسوں کی ریل پیل ہو اور سودے بازی ہو اور پھر جو وفاداریاں ہیں وہ رہیں تو جماعتوں کے ساتھ ہی، لیکن ووٹنگ کے نام کے اوپر بہت کچھ تبدیل ہو جائے. اس سینیریو میں آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ اپوزیشن اور حکومت دونوں ہی انوالو ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، سینٹ کے انتخابات ہوں گے، ہر جماعت چاہے وہ اپوزیشن میں ہے چاہے وہ حکومت میں ہے، اس کی کوشش ہوگی وہ سینٹ کے اندر اپنی پوزیشن کو بہتر بنائے. لیکن جو کے پی کی اسمبلی ہے اس کے اندر تھوڑا سا معاملہ، چونکہ آپ جانتی ہیں کہ مخصوص نشستوں کی وجہ سے تھوڑی سی تبدیلی آ چکی ہے، اور اس کے اندر نون لیگ کو کچھ ایڈوانٹیج ملا ہے، جے یو آئی کو ایڈوانٹیج ملا ہے، اور اس ایڈوانٹیج کی بنا پہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں سینٹ کی زیادہ سے زیادہ سیٹس سیکیور کر لیں. اب ہوا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کل سے ایک بازگشت بھی سنائی دے رہی ہے، خبر بھی اس طرح کی ذرائع کے حوالے سے چل رہی ہے کہ اپوزیشن اور جو اس وقت جو وفاق میں اقتدار میں ہیں سیاسی جماعتیں، ان کے درمیان کچھ بات چیت بھی چل رہی ہے. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سینٹ کے انتخابات کے اندر جو ہارس ٹریڈنگ کا یا پیسے کا معاملہ آ جائے گا اور اس سے جو ہے کافی شور بچے گا، اس کو اوائڈ کر لیا جائے. بہتر یہ ہے کہ چونکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ کس کی کتنی نشستیں ہیں اور اس کو کتنی سینٹ کی سیٹس مل سکتی ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ اس معاملے کو ایمیکیبلی طے کر کے آپس میں سینٹس کی سیٹس جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کر لی جائیں، انسٹیڈ کہ وہ بعد میں جو ہے یہ شور شرابہ ہو کہ کسی نے جو ہے کتنے پیسے دیے یا کسی کو ٹرن کوٹ ہے یا کوئی ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے. ہاں، جو جماعت کے اندر سیٹیں دینے کا معاملہ ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، اور اس کا بہت بڑا جو آپ دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان جو تحریک انصاف کے اندر اس کا بڑا شور ہے، کیونکہ وہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پیسے لے کر بعض جو دولت مند افراد ہیں ان کو ٹکٹس دی جا رہی ہیں سینٹ کی، بجائے اس کے کہ جو نظریاتی کارکن ہیں انہیں دی جائیں. لیکن ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے، ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ نظریاتی کارکن تو نظریات تک ہی محدود رہ جاتے ہیں. جو جیسے کہ اقتدار کا مزہ لینے والے کوئی اور ہوتے ہیں اور سڑکوں پر دھکے کھانے والے کوئی اور ہوتے ہیں. یہ کوئی بھی جماعت ہو، تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کا کوئی ایک جیسا ہی تقریباً فارمولا ہے، ایک جیسا ہی طرز سیاست ہے. اچھا، یہ جو انڈرسٹینڈنگ ابھی آپ نے خود بھی بات کی ہے کہ یہ نظر آ رہا ہے کہ 5-6 کے حساب سے کوئی ڈویژن ہوگا، لیکن آپ کے خیال میں ویسے تو کسی چیز کے اوپر اپوزیشن اور حکومت میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوتی نہیں ہے، اس مرتبہ کیسے یہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے؟ یا ان کو یہ لگ رہا ہوگا کہ یہ بھی حکومتی لوگوں کو روک نہیں سکیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ بات چیت کر کے اپوزیشن کے ساتھ تقسیم کر لی جائے؟ اور اس میں یہ جو ایک بیگیج جے او آئی فے کے اوپر آ رہا ہے، جس طرح آپ کو یاد ہوگا این پی نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا مخصوص نشستوں کے اوپر، تو اب یہ جو سینٹ نشستیں ہیں اس میں جے او آئی فے اور باقی جماعتوں کا بھی نام آ رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈویژن منصفانہ ہوگی یا پھر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کہیں کوئی شاید زیادتی ہو رہی ہے؟ دیکھیے، اگر تو آپ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ اس کے بارے میں بات کریں گی، تو دیکھیے اب یہ تو آئین اور قانون کے مطابق یہ طے کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کہ یہ نشستیں جو ہیں وہ دیگر جماعتوں کی ہیں. چونکہ یہ طے ہو چکا ہے، اب یہ تو انڈو کوئی آنے والے وقت میں کوئی ترمیم ایسی ہو جس میں یہ کلیرٹی آ جائے کہ وہ جماعت جو پارلیمانی جماعت نہ بھی ہو اس کو نشستیں دی جا سکتی ہیں یا نہیں دی جا سکتی. میری انڈرسٹینڈنگ، جو میں نے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ پڑھا تھا یا اس سے متعلقہ قوانین ہے، میری انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ اس میں بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی جماعت پارلیمانی پارٹی نہیں ہے تو وہ جو نشستیں ہیں وہ باقی جماعتوں میں تقسیم کر دی جائیں گی. اب یہ بحث اب ختم ہو چکی ہے. اب معاملہ آ گیا ہے کہ جس کے پاس جو نشستیں آ گئی ہیں، چونکہ نمبر سب کے سامنے واضح ہیں، اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی صدارتی انتخاب ہو جس کے اندر تمام اسمبلیاں کوئی لے رہے ہوں، جسے کہہ لیجیے حصہ لے رہے ہوں، اور کوئی ووٹس کا یہ ایک سینٹ کا معاملہ ہے اور صرف کے پی کے سے ہے. تو چونکہ کے پی کے سے اور سینٹ کا صرف سینٹ کا معاملہ ہے، تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ ایک واضح جو ہے پوزیشن سامنے نظر آ جائے گی کہ کتنے سینیٹرز جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس. اس میں کچھ زیادہ سے زیادہ تقسیم میں 1 2 3 ووٹوں کا معاملہ ہوتا ہے کسی جگہ پہ، جو کسی پارٹی سے کسی دوسری پارٹی کو مل سکتے ہیں. اب اس کے لیے اگر ہارس ٹریڈنگ کا بازار گرم کیا جائے، یہ علیحدہ ہے. یہ مطلب یہ دیکھیے بٹوین پارٹیز اور چیز ہے، لیکن ود ان پارٹی جو معاملہ ہے کہ ٹکٹیں کیسے دی گئی ہیں، چاہے نون لیگ نے دی ہیں، جے یو آئی فے نے دی ہیں یا پی ٹی آئی نے دی ہیں، یہ ہر پارٹی کا اپنا معاملہ ہے. اس کے اندر پیسے لیے نہیں لیے یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. لیکن جو ادروائز ہارس ٹریڈنگ کی بات کی جاتی ہے یا ووٹ، کیونکہ وہاں پہ اس وقت جو بہت بڑا ایک ایلیمنٹ موجود ہے وہ یہ ہے
کہ وہاں پہ آزاد وہ آزاد اراکین جن کے فارمز کے اوپر کسی پارٹی کی کوئی نام مینشن نہیں تھا اور جس کے اوپر پارٹی قدغن نہیں لگا سکتی، وہ بہر طور آزاد ہیں، اور ان کو ووٹ کسی اور جماعت کو دینے پر کوئی جسے کہہ لیجئے کہ پارٹی تعدیبی کاروائی نہیں کر سکتی، تو اس صورت کے اندر ہوگا کچھ نہیں، ہوگا یہ کہ پھر اس سے ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ درست فیصلہ کیا ہے کہ پی کے اندر کے بجائے نقصان اٹھانے کے، اگر فرض کیجئے کوئی ایک آدھ سیٹ جو ہے اس کے اندر جتنا معاملے کو ایڈجسٹ کر لیا جائے، یہ نہ ہو کہ کہیں جو ہے معاملہ بہت زیادہ بگڑ جائے، کیونکہ خبریں یہ بھی آ رہی تھیں کہ حکومتی اتحاد جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ نہ صرف کے پی کے اسمبلی کے اندر اپنی میجورٹی بنا سکتی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر جو بائیفرکیشن ہے، جو گروپس ہیں، جو دھڑے ہیں، وہ کسی بھی وقت جو علی امین گنڈا پور صاحب کا تختہ الٹ سکتے ہیں، جس کی بنیاد پہ یہ ساری بحث چل رہی تھی کہ سی ایم کے پی کے بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح کی گفتگو انہوں نے کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اور ادروائز بھی. تو وہ یہ جو ڈر تھا، یہ فیئر تھا، اس کو کم کرنے کے لیے یا اس کو ایمیکیبلی ریزالو کرنے کے لیے اس ایشو کو اگر یہ پولیٹیکل پارٹیز تمام مل کر ڈیسائیڈ کر لیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی خاص مذائقہ. اچھا نوشاد صاحب، آپ نے ویسے خود ہی میرے اگلے سوال کو بہت حد تک آپ نے کور کر لیا ہے کہ خود کے پی کے جو سی ایم ہیں وہ کتنے مضبوط ہیں، لیکن مجھے یہ فرمائیے گا سر کہ یہ جو ابھی کنفیوژن ہے کہ آیا ان کی جو کرسی ہے وہ اتنی کمزور ہو چکی ہے تو پارٹی کے اندر سے بھی ان کے حوالے سے مخالفت تو ہے، لیکن آپ کے خیال میں پھر وجہ کیا ہے کہ خان صاحب ابھی بھی گنڈا پور صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں اور علیمہ خان صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ جی ہمیں گنڈا پور صاحب پہ اعتماد نہیں ہے؟ آپ کے خیال میں پھر وہ سی ایم برقرار کیوں ہے اس کرسی کے اوپر؟ دیکھیے، جو امپورٹنٹ پہلو ہے نا وہ یہ ہے، ان کو وزیر اعلیٰ بنائے جانے کی جو وجہ تھی وہ یہی تھی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے جو بانی طریقے انصاف ہیں ان کے معاملات کو درست کرائیں گے یا درست رکھیں گے. یہ دونوں حالتیں موجود ہیں. درست کرانے میں تو شاید اتنی ان کو کامیابی ابھی تک حاصل نہیں ہوئی، لیکن درست رکھنے والا جو معاملہ ہے کہ کسی حد تک وہ اپنے سروائیول کی جنگ پاکستان تحریک انصاف لڑتی رہے، خاص طور پر کے پی کے کی جو ایک ہب ہے، تو کوشش یہی کی جائے گی. جو موورز اینڈ شیکرز ہیں، جو ڈیسائیڈ کرنے والی طاقتیں ہیں، یا جو حکومت ہے اس وقت وفاق کے اندر، یا جو اپوزیشن کر رہی ہیں جماعتیں، ان کی کوشش یہ رہے گی سی ایم جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہی سے ہو. لیکن اس کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی، کیونکہ سیاست میں آپ کو کسی حد تک پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر فرض کیجئے آپ کے اپنے آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں تو پھر کوئی آپ کی مدد کے لیے بھی نہیں آ پاتا. تو یہ بڑا اہم پہلو ہے کہ اگر کے پی کے اندر اگر پاکستان تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ جاتا ہے اور نیا وزیر اعلیٰ کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف کا نہیں، تو پھر جماعت کو بہت زیادہ مزید نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے.